ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ویڈیو انتہائی اہم ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاق میں حکومت کون سی دو پارٹیاں یا بالٹیاں بنائیں گی، اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ اور پاکستان میں الیکشن جیتنے والی کو ابھی تک کسی دوست ممالک نے مبارکباد کیوں نہیں دی؟ کیا پاکستانی نئے حکومت بننے والے کو دوست ممالک تسلیم کریں گے یا مبارکباد دیں گے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل ہماری طرف سے اور ایم ایس نیوز کی طرف سے انفارمیشن مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پی ڈی ایم حکومت پہلے بھی پاکستان میں آ چکی ہے اور پاکستان کے جو حالات آج ہیں وہ پی ڈی ایم حکومت کے ہی سر پر سیرا جاتا ہے اور انہیں کی ہی کرامات ہیں جو پاکستان اس وقت کی کنڈیشن پر پہنچا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، نہ کسی کے پاس قانونی طور پر تو کسی کے پاس اکثریت ہے، نہ پی ٹی آئی کے پاس، نہ نون لیگ کے پاس، نہ پیپل پارٹی کے پاس۔ اور اب پاکستان میں پی ڈی ایم پارٹ 2 شروع ہونے والا ہے اور پی ڈی ایم پارٹ 2 میں کون کون سی پارٹی شامل ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہو گیا۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی بس پاکستانی قوم کو صرف بے وقوف بنانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا اصل اتحاد ہے اندر سے۔ کل آپ نے سنا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹیاں جو کمیٹیاں بنی وہ سنجیدگی نہیں ہیں، وہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو کیا ملا ہے اور اس پر کیا کیا ہے۔ پیپل پارٹی نے گورنر پنجاب مل گئی ہے اور اس کے بعد صدر کا عہدہ مل گیا اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی عہدہ مل گیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، پیپل پارٹی صرف فائدے کا ہی سودا کرتی ہے، اپنا ہی سودا کرتی ہے، پاکستانی قوم کا صرف 1 روپے کا فائدے کا بھی نہیں خیال۔ صرف جیسے کہ آپ کو کہیں گے ہم پاکستانی قوم کے لیے قربان، سب جھوٹ ہے، سب ایسے ہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ ملے ہوئے ہیں، یہ صرف پاکستان میں لوٹنے اور کرپشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور پاکستانی قوم کا خون ہی نچوڑیں گے۔ جب آپ کو اس گرمیوں کے سیزن کا بجلی کا بل آئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے جو باتیں کی تھی وہ ٹھیک ہی تھی۔ لیکن پی ڈی ایم پارٹ 2 شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کو اللہ ہی بچائے ان پی ڈی ایم والوں سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، صدر اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے وزارت خارجہ پیپل پارٹی لے گی۔ میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں وزیر خارجہ پیپل پارٹی لیں گے اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنیں گے اور ایم کیو ایم 2 وزارتیں لے گی اور 1 وزارت ملے گی چودھری شجاعت حسین کے بیٹے کو اور 1 وزارت ملے گی بلوچستان اور پنجاب کابینہ میں حصہ بھی لے گی پیپل پارٹی، ضرور لے گی وزارت۔ اور اس کے بعد کون کون سے عہدے پیپل پارٹی لے گی اور مسلم لیگ وفاق صوبائی حکومت، اور یہ حکومت 6 سے 7 ماہ چلے گی۔ جو میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں، 6 سے 7 ماہ حکومت چلے گی، اس سے زیادہ یہ حکومت پی ڈی ایم پارٹ 2 نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کس قدر حالات ہیں کہ پی ڈی ایم کے ہاتھ سے سب معاملات نکل جائیں گے اور پیپل پارٹی اتنا بوجھ برداشت نہیں کر پائے، کیونکہ پاکستانی احتجاج شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابھی تو خانوں کے خان نے باہر بھی آنے، جب وہ باہر آ گا تو اپنا حق لے گا۔ کیا عمران خان کو لمبے عرصے تک قید کیا جا سکتا ہے؟ جی، پلان ان کا ایک عمران خان کی جب ضمانتیں ہوں کسی اور کیس میں سزا دی جائے، لیکن عمران خان کے وکیلوں کو اشار ہے نجی اور عدالتوں میں رجوع کرنے، لیکن عمران خان کی کیا عدالتوں میں کیس لگیں گے؟ نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواستوں پر اعتراض عائد کر دیے گئے، لیکن دیکھو پاکستان میں عدالتی نظام پر صرف جوگ بن چکے ہیں۔ اگر کسی کو جوگ سنو تو پاکستانی عدالتوں میں جا کر سننے کرے، اس سے زیادہ فنی پاکستانی عدالت میں پاکستان کے قانون کے تحت مجرم کو ضمانت نہیں ملتی، لیکن جب نواز شریف لندن سے آئے اسے ضمانت مل گئی اور اس کی درخواستوں پر اعتراض درخواست تیار ہوئی اور لمبا لڑ سماعت کے لیے مقرر بینچ بھی بن گئی اور ضمانت بھی مل گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ ہے جو شرمناک ہے اور اس پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پی ڈی ایم پارٹ 2 کیونکہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا تھا، لیکن پاکستانی عوام قوم نے نواز شریف کا تو پروگرام بڑھا دیا اور نواز شریف کے ساتھ ایسا کام کیا کہ زندگی بھر یاد رکھے اور نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیا
اب پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی کا وقت ہے. پاکستانی قوم انشاءاللہ ان کو بھی اپنی اوقات دکھائے گی. اور اس کے بعد بہت سی خبریں کہ پاکستان کے معاشی حالات اور وسائل پر ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، اور میڈیم حکومت 2 بن چکی ہے. اور سب سے بڑی خبر کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں فنی چلے بھٹو کے کیس کی سزا سنے اور الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی درخواست چیف جسٹس نے خارج کر دی. کوئی کسی سیاسی جماعت کا نوٹس بھی یا کسی سیاسی جماعت کا موقف سننے سے انکار کرتے ہوئے فراڈیسا نے درخواست خارج کر دی. امید ہے پاکستان میں قانون کی فتح کب ہوگی اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. پاکستان میں قانون اور عدالتوں میں انصاف اس وقت ملے گا جب قاضی فاضیسہ اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ ہو جائے گا. تب تک پاکستانی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے. صرف قاضی فاضیسہ کے 6 ماہ رہ گئے اور اس کے بعد پاکستان میں عدالتوں میں انصاف ہونے کا امکان ہے. مجھے خیال ہے جب تک قاضی فاضیسہ اپنے عہدے پر بیٹھا ہے پاکستان میں عدالتوں میں انصاف مانگنا ایسے ہے جیسے بجلی کی تار کو ہاتھ لگانا اور کرنٹ نہ لگنے کی امید ہو. اور دوسرا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ ابھی تک الیکشن جیتنے والی پارٹی کو کسی دوست ممالک نے مبارکباد کیوں نہیں دی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف جب الیکشن پاکستان یا کسی دنیا میں ہوتے ہیں تو وہاں میں میڈیا نمائندے یا مفرین کو بھیجا جاتا ہے. وہ چیک کرتے ہیں کہ الیکشن شفاف صحیح ہوئے یا نہیں، اور پاکستان میں الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں اس کے بارے میں وہ رپورٹ تیار کرتے ہیں. اور پاکستان کا یہ واحد الیکشن ہے جس ابھی تک کسی دوست ممالک نے الیکشن جیتنے والی پارٹی کو مبارکباد نہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن ایک آزاد پارٹی آزاد ارکان جیتے ہیں. اور آزاد ارکانوں کی تعداد ہے 180 اور اس کام کر 93 سیٹوں پر محدود کر دیا گیا، اور پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ دوسری پارٹیوں میں شامل ہوں. اور پاکستان کی یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ آزاد ارکان اس حیثیت سے جیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ہی جیتی ہے اور بہت سی سیٹیں جیتی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے سیٹیں چھین کر مسلم لیگ نون کو گفٹ دی گئی ہیں. ایک گفٹ 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکتا کیونکہ گفٹ 1 سال کے بعد خراب ہو جاتا ہے. پاکستان اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ کہ آزاد ارکان اور مختلف نشانوں پر اتنے بڑے پاکستان جیسے ملک میں ایک آزاد ارکان جیت گئے. اور حبیب اکرم نے ویسے بھی کہا تھا کہ اسمبلی آزاد ارکان سے ہوگی. کیا پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں سے انصاف ملے گا یا نہیں؟ میری ذاتی رائے کہ انصاف پاکستانی عدالتوں سے ہرگز نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی ویسے ٹائم خراب کرے اور انہیں احتجاج اور انٹرنیشنل عدالت سے رجوع کرنا چاہیے. انٹرنیشنل عدالت سے اگر رجوع نہیں کرتے تو پاکستانی عدالتوں سے انصاف ملنے کی توقع ہرگز نہیں ہے. اگر ایم ایس نیوز کی ناظرین آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملے. شکریہ.